مشکلات کو آسان فرما دے، ملک پاکستان کو پھر سے اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے، مضبوط معیشت عطا ہو جائے، اچھے نیک محب وطن محب دین حکمران عطا فرمائے۔ ویسے جب تبصرے ہوتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، تو وہ تو تبصرے چلتے رہتے ہیں، پر میرے والد صاحب ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا دن رات دعائیں ہوتی ہیں پاکستان کے لیے، کہاں کس اللہ والے کی لبوں سے نکل جائے، اور پروردگار جو قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے جی، وہ جسے چاہے سپر پاور بنا دے جی، اس کے دستے قدرت میں سب ہے، سارے خزانے اسی کے ہیں۔ ہاں، اور پھر یہ تو اسلام کا قلعہ ہے، انشاءاللہ یہ مضبوط ہی ہوگا، اس کو کمزور کوئی نہیں کر سکتا، اس کی بنیادیں نہیں ہلا سکتا۔ اور پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ تو انشاءاللہ دعاؤں میں بڑا اثر ہے، دعاؤں سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے لوگ بھی عطا فرما دے گا، اچھے محب وطن محب دین حکمران بھی عطا فرمائے گا، انشاءاللہ کرم ہو جائے۔ کبھی کراچی کا سوچا تھا بیچ میں جیسے حالات تھے، کبھی سوچا تھا کبھی اس امن ہو جائے گا؟ جب آپ کو یاد ہوگا وہ گینگ وار اور سارے بھتے نے پتہ نہیں کیا کیا چلتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب صفایا ہو گیا کراچی سے، حالات بہتر ہو گئے، کاروبار نارمل ہو گئے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب پورے پاکستان سے فسادیوں کا صفایا ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی آئے گا مرد کلندر، جی ہاں اللہ نے چاہا تو۔ الحمدللہ میری جانب سے فیصل بھائی کو اور ان کے اہل خانہ کو بہت بہت مبارک، اور الحمدللہ ہمارے سید عمیر سمیع شاہ صاحب بھی، میں نے خاص طور پر کہا کہ ہمارے فیصل بھائی کی محفل ہے شاہ صاحب، تو آپ ضرور وقت نکالیں، اور شاہ صاحب نے کرم نوازی فرمائی ہے، اور میری دعوت پر خاص طور پر آپ اس محفل میں تشریف لائے ہیں۔ عالم اسلام کے معروف نقیب محفل ہیں، اور بہت ماشاءاللہ ایک زبردست عاشق رسول بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے۔ عقیدت سے محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لب پر لیے درود کا تحفہ ادب کے ساتھ، لب پر لیے درود کا تحفہ ادب کے ساتھ، جائیں گے ہم بھی دیکھنا، جائیں گے ہم بھی دیکھنا طیبہ ادب کے ساتھ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شاہ امم کے چہرے کو دیکھا ہے جس گھڑی، شاہ امم کے چہرے کو دیکھا ہے جس گھڑی، حضرت عمر نے پڑھ لیا، حضرت عمر نے پڑھ لیا کلمہ ادب کے ساتھ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیصل بھائی اور آپ کے والد محترم کا جو ہمارا حوالہ ہے نا پہچان کا، وہ ہے مدینہ پاک کا سفر، جس میں ہمیں حج کی سعادت بھی ملی تھی۔ امام نے فرمایا نا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ تو گئے مدینہ شریف تھے اور اس سفر میں حج بھی ہوا تھا۔ اس انداز سے بیان کرنے کا بھی اپنا مزہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کرے پھر سفر ہو،
اور فیصل بھائی نے فرمائش بھی ایسی ہی کر دی ہے، بولا یہ سننا ہے. تو اس کلام کو پڑھنے سے پہلے اسی موضوع پر ایک اور کلام. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا اللہ 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 یا اللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. میٹھا مدینہ پھر دکھا، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ. جس کی اس سال حج کی طلب ہے، آرزو ہے، چاہت ہے، وہ میرے ساتھ کہے گا یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے، سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے. سوئے مدینہ قافلہ، سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. ابھی کوئی مدینہ شریف سے آتا ہے یا مکہ شریف سے آتا ہے تو ہمیں پوچھتا ہے یار آپ کے لیے تبرک لایا ہوں، بتاتا ہے ہمیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور فوراً ذہن میں آتا ہے کیا لایا ہوگا تبرک میں؟ آب زمزم اور کھجور. سبحان اللہ. اور کیا خوبصورت تبرک. اور پھر جب اپنے کو دیتا ہے وہ تو اپن کیا کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر زمزم کو دیکھ کر دعا پڑھتے ہیں. جو دعا مانگو زمزم کو دیکھ کر دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو پھر ہم جتنی سی شیشی ہوتی ہے سارے گھر والے اس میں سے پیتے ہیں اتنے عقیدت کے ساتھ. اس میں بھی اتنا مزہ آتا ہے. سوچو اس میں کتنا مزہ آئے گا کہ جب کعبۃ اللہ شریف کا منظر ہے اور زمزم کے کولر لگے ہوئے ہم بھر بھر کے جام پی رہے ہیں. بھائی جنہوں نے سبحان اللہ کا اللہ کرے ان کو تو بھر بھر کے پینا نصیب ہو. شاعر نے کہا بلکہ امیر اہل سنت نے کہا رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو. مولا 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 رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو. پی کر کروں میں پھر دعا، پی کر کروں میں پھر دعا. یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. مجھ کو بقیے پاک میں مدفن نصیب ہو، مجھ کو بقیے پاک میں مدفن نصیب ہو. مولا 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 مجھ کو بقیے پاک میں مدفن نصیب ہو. تجھ کو نبی
واسطہ، تجھ کو نبی کا واسطہ، یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ، تم مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، کعبہ تیرا۔ اور ہم نے سنا علماء سے کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ کبھی یاد تو کیا ہو نا مدینے کو اور مدینے والے کو، تب وہ کیفیت بنے نا۔ اپنے فارغ ہی نہیں ہوتے کام سے، موبائل بھی اٹھاتے تو کہیں اور نکل جاتے ہیں، میسج کے لیے اٹھایا تھا پتہ نہیں کہاں نکل گئے۔ اللہ تعالی ہمیں نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ذہن عطا فرمائے۔ آئیے نا مدینے کی یاد میں، جس کلام کی فیصل بھائی نے فرمائش کی ہے، مدینے کی یاد میں اس کلام میں ہو سکے تو اگر آنسو بھی دو نکل آئے تو کیا بات ہے۔ یہ عشق محمد مدینے کی باتیں دیوانگی میں کرینے کی باتیں، یہ کہہ دو ابھی شور معاشر نہ اٹھے، ابھی کر رہا ہوں مدینے کی باتیں۔ مدینہ یاد آیا ہے، 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 مدینہ یاد آیا ہے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، مدینے ہم بھی جائیں گے۔ کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، یا رسول اللہ۔ کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں بادے صبا لے جا اڑا کر کے کوچے میں،
مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔ ساحل پہ آتے آتے موجوں کو چوم لینا، موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا، سلطان انبیاء سے، شاہ شہیدنا سے، محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، اور کہنا مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔ تصور میں میرے رہنے بھی دو رنگی فضاؤں کو، محمد کے شگر کو، گنبد خضرا کی چھاؤں کو، محمد کے شگر کو، گنبد خضرا کی چھاؤں کو، مجھے کچھ اور تڑپاؤ، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا۔ کانٹوں کی جفا یاد، نہ پھولوں کی وفا یاد، جب ان کو کیا یاد تو کچھ بھی نہ رہا یاد۔ اے ادبانو مچل جاؤ، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدر، یا علی، یا غوث العظم دستگیر، جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ بھئی کیا زبردست نعرے لگائے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے، اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھئی بات دیکھیں، مدینہ پاک کی بات ہے نا، تو شاعر بھی کہتا ہے کہ ایسے ہی تھوڑی میری الفت ہے کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی لگے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی،
آقا کا روزہ مدینے میں ہے، مل کر کہنا ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ حاجی صاحب راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، عرصہ و طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، وہ دن بھی تو آئے گا، وہ رات بھی آئے گی، گزرے دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں، پھر مجھے موت کا کوئی خط لانا موت کیا زندگی کی بھی پروانہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پروانہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، مدینے میں ہے۔ اور جب بلاوا آتا ہے اور تیزی سے آگے بڑھو، مدینہ شریف جانا ہے، بلاوا آتا ہے پھر کیا صدا ہوتی ہے، کیسا ہی بندہ کام میں بزی کیوں نہ ہو، وہ کہتا ہے کہ چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، ہاں چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، ہاں چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں، بھائی کام تو وہیں سے بننا ہے نا، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، ہاں مصطفیٰ غلاموں کی، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے، بات کرتے کرتے میری بات بن گئی، تیری بات کرتے کرتے، اب جس کی آرزو ہے وہ بولے، تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ، تیری نعت
نعت پڑھتے پڑھتے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے یہ مسترب تھی، دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں۔ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، میری ایسی حاضری ہو۔ کیا کہنے کہ کبھی نہ واپسی ہو، کہ کبھی نہ واپسی ہو، میرے صدقہ پر جتن کا، میرے صدقہ پر جتن کا، تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، اور تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے زندگی ملی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے۔ حضور آپ کی محبت اگر اس زندگی میں نہ ہوتی تو پھر اس زندگی کا بھی کیا لینا تھا؟ اگلی آرزو دیکھیں، اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ مجھے موت آئے آقا، تیرا ذکر کرتے کرتے صلی اللہ، تیرا ذکر کرتے کرتے مجھے موت آئے آقا، تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات ویسے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سرکار کے ہوتے عطار کیوں گھبرائے؟ گھبرائے وہی جس کا غمخوار نہیں ہوتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے،
کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور یہ والا مصرع سیدھا ہاتھ اگر اٹھا کر بتا سکے نا، وہ کلاس میں ٹیچر نہیں شروع میں وہ لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں؟ اٹینڈنس۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہی بولتے ہیں نا اس کو، ہماری بھی لی تھی۔ کون کو نام پکارے جاتے ہیں، کہتا ہے پریزنٹ، اور جو نہیں ہوتا وہ کیا بولتا ہے؟ نہیں ہے تو کیسے بولے گا؟ لیکن جو نہیں ہوتا اس کے لیے ایبسینٹ لکھا جاتا ہے۔ بچے کا جواب درست ہے کے حساب سے، بولو سبحان اللہ۔ تو میں چاہتا ہوں ایسے ہاتھ اٹھا کر نا آپ بھی بتائیں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس یہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا، اب تو بس یہی دن ہے میرے مولا، میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا، میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لی، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار سرکار سرکار، کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اب تو بس یہی دن ہے ہم کو بلانا، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، کبھی تو سبز گنبد کھاؤ جالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا،
بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔ افضل البشر بعد الانبیاء، بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ بڑا پیارا کلام ہے، یہ بھی بڑا زبردست کلام ہے۔ آقا نے مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 5 بار نہیں، روایتوں کے مطابق 17 مرتبہ آقا نے مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا، آقا نے مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا، صدیق ہے پہلا، صدیق ہے پہلا، صدیق ہے پہلا۔ آقا نے مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا، صدیق ہے پہلا، آقا نے مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا، صدیق ہے پہلا۔ پھر سارے صحابہ نے یہی نعرہ لگایا، صدیق ہے پہلا، صدیق ہے پہلا۔ پھر سارے غلاموں نے یہی نعرہ لگایا، صدیق ہے پہلا، صدیق ہے پہلا۔ سبحان اللہ، وہ پہلا مسلمان خلیفہ وہی پہلا، حیدر کا ہے پیارا، وہ پہلا مسلمان خلیفہ وہی پہلا، حیدر کا ہے پیارا۔ فاروق غنی نے بھی ہے رہبر جسمانہ، صدیق ہے پہلا، صدیق ہے پہلا۔ فاروق غنی نے بھی ہے رہبر جسمانہ، صدیق ہے پہلا، صدیق ہے پہلا۔ کان مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا، صدیق ہے پہلا، صدیق ہے پہلا، صدیق ہے پہلا۔ خود سانپ سے ڈسوا لیا، پاؤں نہ ہٹایا، کیا عشق نبھایا، خود سانپ سے ڈسوا لیا، پاؤں نہ ہٹایا، کیا عشق نبھایا۔ کیا اور بھی دنیا میں وفادار ہے ایسا، صدیق ہے پہلا، صدیق ہے پہلا۔ صدیق ہے پہلا، پہلا مددگار، پہلا سامی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد انبیاء۔ اچھا یہ اشعار میں نے بڑی تیزی سے پڑھنے ہیں، اس میں شان سیدنا صدیق اکبر ہے اور اس عشق مصطفیٰ کا ذکر ہے جو سیدنا صدیق اکبر کو عطا ہوا۔ تو میں امید کرتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ آپ یہ اشعار سنیں گے۔ صدیق مولا میرے صدیق مولا، پہلا مددگار، پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا، یہ رشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازیں دعاؤں پہ عاشق، صحابی وہ ایسا اماموں سے اعلیٰ، محمد سے گردن وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے۔ چاہے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اور بھائی ذہن میں رکھیے گا اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جو یار غار بھی ہے
یار مزار بھی ہے، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا صدیق تم حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگے. ہاں ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں. صدیق مولا میرے صدیق مولا، بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط جس کا قدم تھا وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا. وہ سارا تھا تعلیم قرآن جیسا خدا کا تھا، ایک ایک وہ فرمان جیسا خدا، اس سے راضی ہوا وہ خدا سے کہا خود سے آمین. اس کی دعا پہ، اس کی دعا پہ زمین پہ وہ عرش باری دیکھتا ہے، وہ سب سے نرالا وہ سب سے جدا ہے. دعا کے لیے وہ اگر لب ہلا دے خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے. وہی ثانی یسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب. وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے. جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے. میری جان قربان جانے وفا پر میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، راضی ہوں اس کی رضا پر. میری جان جانے وفا کے لیے ہے، میرا غر نفس مصطفیٰ کے لیے ہے. یہ صدیق اکبر کے جذبات ہیں. میں 100 بار لوٹوں، میں 100 بار آؤں، میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں. کیا خوب پیاری ہے اس کی دعائیں، گناہوں سے محفوظ اس کی ادائیں. وہ پہلا مجاہد، وہ پہلا ہے غازی، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا نمازی. زمین پہ چراغ وفا بن کے آیا، حبیب حبیب خدا بن کے آیا. تیرا ثانی پیدا ہوا گے نہ ہوگا کوئی مرد ویسا ہوا گے نہ ہوگا. وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے. آخری بند پڑھ رہا ہوں. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ شان صدیق اکبر کیا ہے. میں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل بشر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. بھائی ذرا کھل کر بولو نا سبحان اللہ. ہاں زبان ملی ہے ذکر مصطفیٰ کے لیے، اور یہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے. بولو سبحان اللہ. ہاں نہیں ابھی کیا مقام ہے، میں نے کہا تجھے ابھی کا بھی بتاتا ہوں. اس شعر، اس بند کا آخری بند کا دوسرا جو شعر ہے، میں کہتا ہوں فدا ہو جائے نا ہم سارے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ سبحان اللہ بھی نہ بول پائے تو پھر نصیبوں کا سودا ہے، زبردستی نہیں ہو سکتی. صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، وہ غمخوار پہلا رسول خدا کا. نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی گئے وہ اب بھی وہی ہے. جہاں پر نبی گئے وہ اب بھی وہی ہے. وہ ایمان لانے بچانے میں پہلا، وہ بار خلافت اٹھانے میں پہلا. صداقت شجاعت میں وہ سب سے آگے، نبی کی اطاعت میں وہ سب سے آگے. رسول خدا پر فدا ہونے والا، وہ جانے وفا پر فدا ہونے والا. وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، ابو بکر، لٹایا جس نے اپنا گھر. ابو بکر، ابو بکر، نہیں ہے جس کو کوئی ڈر، ابو بکر، ابو بکر، ہے چرچ جس کے عرش پر. ابو بکر، ابو بکر، لگے گا نعرہ فرش پر. ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر. سرکار کا پیارا صدیق ہمارا